بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ۔ ناظرین اکرام، نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ برف پوش جزیرے گرین لینڈ کو امریکی سلطنت کا حصہ بنانا چاہتے ہیں۔ گرین لینڈ کیا ہے، کہاں واقع ہے اور امریکہ کے لیے اتنا اہم کیوں ہو گیا ہے، اور اس نئے تنازع کا مستقبل کیا ہوگا، آج ہم اس پر بات کرتے ہیں۔ عام طور سے گرین لینڈ کو لوگ ایسے علاقے کے طور پر جانتے ہیں جہاں ناردرن لائٹس بہت اچھی طرح نظر آتی ہیں۔ اب ایک بار پھر یہ خطہ خبروں کی زینت بنا ہوا ہے۔ نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ نے اپنی پہلی تقریر میں دعویٰ کر دیا کہ وہ گرین لینڈ کو امریکہ کے کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں۔ یوں ساری دنیا اس برف پوش جزیرے کی جانب متوجہ ہو گئی۔ صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد امریکہ میں کچھ ماہرین نے گرین لینڈ کی ویلیو کے اندازے بھی لگانے شروع کر دیے۔ مثلاً ڈیوڈ بارکر فیڈرل ریزرو بینک آف نیو یارک کے اعلیٰ عہدیدار ہیں اور ریئل اسٹیٹ کے ماہر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گرین لینڈ کی قیمت 12 ارب ڈالر سے 77 ارب ڈالر یعنی 77 ارب ڈالر کے درمیان ہے۔ دوسری طرف ماہرین ارضیات کے مطابق گرین لینڈ کے وسائل کی ممکنہ مالیت 1100 ارب ڈالر تک ہو سکتی ہے۔ جغرافیائی طور پر گرین لینڈ بحر منجمد شمالی اور بحر اوقیانوس کے درمیان میں واقع ہے۔ قریب ترین ممالک کینیڈا اور آئس لینڈ ہیں۔ یہ کینیڈا کے شمال میں مشرق کی جانب ہے اور اس کے مشرق میں یورپ کا ملک آئس لینڈ واقع ہے۔ ایک طرح سے گرین لینڈ یورپ اور شمالی امریکہ کا جو بر اعظم ہے اس کے درمیان ایک برج آپ کہہ سکتے ہیں۔ برفیلے پہاڑوں سے ڈھکا ہوا ہے یہ گرین لینڈ اور آرکٹک سرکل میں ہے، اس لیے یہاں دن اور رات کا ایک عجیب سلسلہ ہے۔ گرمیوں میں مستقل دن اور سردیوں میں مستقل رات رہتی ہے۔ گرمیوں کے مہینوں میں تقریباً مئی کے آخر سے جولائی تک یہاں سورج دن کے 24 گھنٹے آسمان پر رہتا ہے، خاص طور پر شمالی گرین لینڈ میں کئی ہفتے تک یہ سلسلہ چلتا ہے، اور جنوبی گرین لینڈ میں دن کا وقت ذرا لمبا ہوتا ہے لیکن سورج کچھ دیر کے لیے غروب ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ نومبر سے جنوری تک گرین لینڈ کے شمالی حصوں میں کئی ہفتوں تک مسلسل رات رہتی ہے اور سورج طلوع نہیں ہوتا۔ ان مہینوں کے دوران جنوبی گرین لینڈ میں دن کے کچھ گھنٹوں میں سورج نظر آ جاتا ہے۔ گرین لینڈ کی کل آبادی صرف 57,000 ہے، یعنی پاکستان کے کسی بڑے دیہات سے بھی کم۔ اس کا کل رقبہ 20 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، یعنی رقبے کے اعتبار سے پاکستان کی نسبت 2 گنا ہے، لیکن اس رقبے کا 80% حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے اور برف کی تہ 3 کلومیٹر موٹی ہے، 3 کلومیٹر دبیز ہے، گویا یہ وسیع و عریض برفانی صحرا ہے۔ گرین لینڈ میں بنیادی انفراسٹرکچر کی نمایاں کمی ہے۔ ننھے منھے شہر ہیں، ان سے باہر دیہی علاقوں میں جانے کے لیے کوئی سڑک نہیں، ریلوے نہیں۔ ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا سفر لوگ کشتیوں میں کرتے ہیں۔ گرین لینڈ میں حکومت ساری زمین کی مالک ہے اور اس کی ایڈمنسٹریٹر ہے، منتظم ہے، یعنی زمین اجتماعی ملکیت ہے۔ گرین لینڈ کی سطح سمندر سے اوسط بلندی 1500 میٹر ہے، جبکہ بلند ترین مقام 3800 میٹر ہے۔ جن جگہوں پر برف نہیں ہے وہاں خشک چٹانیں ہیں اور اونچی نیچی زمین ہے۔ انتظامی طور پر گرین لینڈ ایک نیم خود مختار ملک ہے جس کا دفاع، خارجہ تعلقات اور مالیات کا کنٹرول ڈنمارک کے پاس ہے۔ گرین لینڈ کے اخراجات کا تقریباً نصف ڈنمارک کی حکومت ادا کرتی ہے۔ ڈنمارک کی ملکہ اس کی علامتی طور پر سربراہ مملکت ہیں، لیکن اختیارات جو ہیں وہ 31 رکنی مقامی پارلیمنٹ کے پاس ہیں اور موجودہ وزیر اعظم کا نام نیوٹ ایگڈے ہے۔ گرین لینڈ کی موجودہ خود مختاری والی حیثیت اسے 1979 میں ملی تھی۔ اس برف پوش جزیرے کی اپنی آمدنی کا زیادہ تر انحصار مچھلی، جھینگے اور دیگر سمندری خوراک کی ایکسپورٹ برآمد پر ہے۔ اگرچہ اس کے معدنی وسائل بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ ابھی تک برفیلی تہوں کے نیچے چھپے ہوئے ہیں، جن پر اب ڈونلڈ ٹرمپ کی نظر ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گرین لینڈ میں تیل اور قدرتی گیس کے بے تحاشا ذخائر موجود ہیں
اور اس کے شواہد بھی مل چکے ہیں، لیکن موسمی حالات بہت سخت ہیں، اس لیے ابھی تک ایکسپلوریشن کمپنیاں کوئی بڑی کامیابیاں حاصل نہیں کر سکیں۔ تخمینہ ہے کہ گرین لینڈ کی برفیلی زمینوں میں ایسی معدنیات موجود ہیں جو قابل تجدید توانائی میں بھی استعمال ہوتی ہیں، رینیویبل انرجی میں۔ وہاں جو معدنیات ہیں ان میں یورینیم، ایلومینیم، نکل، پلیٹینیم، نائٹرینیم، تانبے کے ساتھ ساتھ لیتھیم اور اسکینڈیم ایسی نایاب ایلیمنٹس بھی ہیں۔ یہ عناصر بیٹریوں جیسے آلات میں ان کی اہمیت ہے، استعمال ہوتے ہیں، جیسے الیکٹرک گاڑیوں کی بیٹریاں، پنچکیوں کی بیٹریاں، سولر پینلز کی بیٹریاں، ان میں یہ استعمال ہوتے ہیں، لیتھیم وغیرہ۔ گرین لینڈ میں اس وقت صرف ایک کان سے کمرشل بنیادوں پر معدنیات حاصل کی جا رہی ہیں جو کیلشیم اور دیگر منرل سے مالا مال ہے۔ یہ کان گرین لینڈ کے دارالحکومت نیوک کے شمال میں واقع ہے، جسے وائٹ ماؤنٹین کہا جاتا ہے۔ اس کان سے نکالے جانے والے پتھر ایشیا، یورپ اور شمالی امریکہ بھیجے جاتے ہیں، جہاں انہیں فائبر گلاس، پینٹ، فلر، سیمنٹ اور پالیمرز جیسی مختلف مصنوعات کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کان سے ایلومینیم حاصل کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے۔ سال 2007 سے کچھ پہاڑوں سے یاقوت اور نیلم نکالنے کا کام بھی ہو رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں پر ماہرین نے کریولائٹ نامی ایک معدنی دولت کی نشاندہی کی۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ ایسی برف سے بنا ہوا ہے جو کبھی نہیں پگھلتی، کیونکہ اس کو پگھلانے کے لیے اتنا زیادہ ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے جو پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس وقت دنیا بھر سے جو درجنوں کان کنی کی کمپنیاں ہیں وہ پورے گرین لینڈ میں ایکسپلوریشن کر رہی ہیں، فیزیبلٹی اسٹڈیز بنا رہی ہیں۔ زیادہ تر کام کی نگرانی نونا منرل نامی ایک کمپنی ہے جو سرکاری کمپنی ہے اور کوپن ہیگن ڈنمارک کی اسٹاک مارکیٹ میں رجسٹرڈ ہے۔ گرین لینڈ کی حکومت چاہتی ہے کہ ڈنمارک کے سرمایہ کار اس کمپنی میں سرمایہ کاری کریں، لیکن اتنا زیادہ سرمایہ چاہیے کہ وہ اسے مل نہیں رہا۔ اس کے علاوہ چین کی سرکاری کان کنی کی ایک کمپنی ہے شینگے ریسورسز، وہ بھی یہاں کام کر رہی ہے مختلف ٹھیکوں پر، اور ٹرمپ کو زیادہ خطرہ چینی کمپنیوں سے ہے کہ وہ اگر کامیاب ہو گئے اور ان کو بریک تھرو مل گیا تو پھر یہاں کے وسائل چین کی دسترس میں آ جائیں گے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ٹرمپ اس لیے بھی گرین لینڈ کو امریکہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ماہرین نے پیشن گوئی کی ہے کہ توانائی کی جو ٹیکنالوجی ہے اس میں اتنی ڈیمانڈ ہوگی کہ اگلے 15 سال میں یعنی 2040 تک معدنی اور دھاتی وسائل کی طلب جو ہے اس وقت وہ موجودہ طلب سے 4 گنا زیادہ ہو جائے گی اگلے 15 سال میں۔ تو دنیا کے دیگر حصوں میں جو ماحولیاتی تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ گرین لینڈ کو بھی متاثر کر رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے ماہرین نے کہ یہاں درجہ حرارت باقی جو زمین ہے کرۂ ارض اس سے تقریباً 4 گنا زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہاں کی جو برف کی چادر ہے وہ 1 گھنٹے میں لگ بھگ 3 کروڑ ٹن برف ضائع کر رہی ہے، پگھل رہی ہے اس کی۔ جب یہ برف پگھل جائے گی تو زمین کو سے جو معدنیات ہیں وہ نکالنا آسان ہو جائے گا اور یہاں پر آبادی بھی زیادہ ہو سکے گی۔ تو صدر ٹرمپ کی تقریر جو ہے وہ جب ہوئی تو کہ ہم اس پہ کنٹرول لے لیں گے گرین لینڈ کا، تو اس پہ گرین لینڈ اور ڈنمارک کی حکومتوں نے بھی رد عمل ظاہر کیا، اور گرین لینڈ کے وزیر اعظم میوٹے ایگڈے نے واضح طور پر کہا کہ یہ جزیرہ برائے فروخت نہیں ہے اور کبھی برائے فروخت نہیں ہوگا، کیونکہ ٹرمپ نے کہا ہم اسے خرید لیں گے۔ گرین لینڈ کے لوگ ڈنمارک یا امریکہ کے شہری نہیں بننا چاہتے، اس علاقے کے مستقبل کا فیصلہ یہاں کے شہری کریں گے۔ 2 روز پہلے فائنینشیل ٹائمز میں خبر چھپی، 2-3 روز پہلے کی بات ہے، اس میں بتایا گیا کہ ڈنمارک کی جو خاتون وزیر اعظم ہے میٹا فریڈرکسن اور ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے فون پہ گفتگو کی اور وہ تلخ ہوئی۔ سینئر حکام کا کہنا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم جو ڈنمارک کی انہیں کہا کہ گرین لینڈ کا کنٹرول سنبھالنے میں سنجیدہ ہوں، تو انہوں نے دونوں رہنماؤں نے تلخ لہجے میں بات کی۔ ڈنمارک کی وزیر اعظم نے جب ٹرمپ کو کاؤنٹر کیا تو ٹرمپ مشتعل ہو گئے۔ اب جو پولیٹیکل ایکسپرٹس ہیں، انالسٹ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت خطرناک قسم کی گفتگو ہوئی ہے، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بظاہر جنگوں کے خلاف ہیں دنیا میں، لیکن گرین لینڈ کے معاملے پر ان کا موقف امن پسندی والا نہیں۔ اگر وہ گرین لینڈ پر بزور طاقت قبضہ کرتے ہیں تو امریکہ یورپ کے سر پہ جا بیٹھے گا شمال میں۔ ان کا یہ مشن ان کے یورپی اتحادیوں کو بھی ناراض کر سکتا ہے، اس لیے امکان یہی ہے کہ وہ اس اعلان سے جلد یا بدیر دستبردار ہو جائیں۔
دوسرا امکان یہ ہے کہ ڈنمارک اس معاملے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں لے جائے، جہاں عالمی برادری گرین لینڈ کے مستقبل کا فیصلہ کرے۔ تو ناظرین، یہ ہے گرین لینڈ کی مختصر سی کہانی اور جو تنازع ابھرا ہے اس کا احوال۔ اگر آپ کو میرا ویلاگ پسند آئے تو اسے سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔